السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 23 سے لے کے 30، پہلے دونوں آیتیں نا ایک ساتھ تلاوت کر دیتا ہوں، آپ ترجمہ کر دیجیے گا تیزی سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ قال اهبطوا دونوں بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين۔ جی دونوں بول اٹھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آگے بھی تو اے پڑھو۔ اللہ سوری جی سوری اللہ نے آدم ان کی بیوی اور ابلیس سے فرمایا، اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ دنیا کی جو ریسورسز ہیں دے آر لمیٹیڈ، تھوڑا سا عدیمی اور سائنٹیفک ٹچ بھی تو دیں۔ مطلب ہیم کا کیا مطلب ہے کہ کسی حین کا قدر مطلب فائدہ ہوتا ہے، اٹھانا؟ حین کا مطلب ہوتا ہے ایک مدت، ایک وقت، ایک جگہ۔ تو متا یعنی which refers to anything which is profitable، ومتاعن یہیں سے نکلے متاع نکلے، ومتاعن الی حین۔ وخیر المتاع امرأة الصالحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔ فرمایا کہ اسی زمین میں تم جیو گے اور اسی میں تمہیں موت آئے گی اور اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ آپ لوگوں کی دیکھو آیت میں ہوگا تخرجون، جی اس کا مطلب ہے کہ تمہیں نکالا جائے گا۔ جو خلف رمزہ ہے نا اس کے اندر الفاظ ہیں تخرجون، یعنی تم نکلو گے۔ So there is a bit of a nuance in it. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم کے بیٹے اور بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے، اور جو خوش نمائی کا ذریعہ بھی ہے، اور تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ سب اللہ کی نشانیوں کا حصہ ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ اچھا، انسان وہ واحد مخلوق ہے جو کہ ایک ایکسٹرنل کورنگ پہنتی ہے، کوئی اور جانور نہیں پہنتا، اس کی ان بلٹ ہوتی ہے۔ اسی لیے اس بات کی طرف دلالت ہے کہ بات جو ہے نا یہ اوپر سے نازل کیا، یعنی یہ ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، پہلے سے نہیں تھا، ورنہ ہمارے بھی اسکن ان بلڈ ہوتی۔ اور یہ اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے، وہ جو ایک دفعہ آپ نے پوائنٹ ڈسکس کیا تھا کہ انسان جو ہے وہ اصلاً اس زمین کی مخلوق نہیں، بلکہ از فرام سم ادر پلانٹ او پلیس، کیونکہ ہی از ناٹ ویل اڈیپٹیڈ ٹو دس ارتھ۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يريكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، شیطان کو ایسا موقع ہرگز نہ دینا کہ وہ تمہیں اسی طرح فتنے میں ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا، جبکہ ان کا لباس ان کے جسم سے اتروا دیا تاکہ ان کو ایک دوسرے کی شرم کی جگہیں دکھا دے۔ وہ اور اس کا جت تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔
ان شیطانوں کو ہم نے انہی کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب یہ کافر لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی طریقے پر عمل کرتے پایا ہے اور اللہ نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے۔ تم ان سے کہو کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم وہ باتیں اللہ کے نام لگاتے ہو جن کا تمہیں ذرا علم نہیں؟ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون۔ کہو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف حکم دیا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ جب کہیں سجدہ کرو اپنا رخ ٹھیک ٹھیک رکھو اور اس یقین کے ساتھ اس کو پکارو کہ اطاعت خالص اسی کا حق ہے جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا تھا، اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ فریقا ہدی و فریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ نوٹس کیا کہ میں بمشکل 2 الفاظ پڑھتا ہوں میری سانس ٹوٹ جاتی ہے، مجھے کتنے پازز لینا پڑتے ہیں۔ یہ آپ اس لیے بول رہی ہیں تم میں سے ایک گروہ کو تو اللہ نے ہدایت تک پہنچا دیا ہے اور ایک گروہ وہ ہے جس پر گمراہی مسلط ہو گئی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے بجائے شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں فَحِينَئِذٍ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِالتَّوْبَةِ وَقُبُولِهَا، کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام کیا کہ ان کو توبہ کی توفیق دی اور ان کی توبہ کو قبول کیا۔ فَاعْتَرَفَ بِالذَّنْبِ، تو ان دونوں نے اعتراف کیا اپنے ذنب کا، گناہ کا۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ آدمی سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ذنب اور گناہ کا اعتراف کرے۔ دیکھو اگر بندہ یہ مانے گا ہی نہیں نا کہ میں کم علم ہوں، میرے پاس علم کی کمی ہے، میرے اندر بھی کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، تو اس کا درستگی کا عمل جو ہے نا وہ کبھی بھی شروع نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں جتنے لوگ یا لڑکے گمراہ ہوتے ہیں نا، ان کا بیسکلی سب سے پہلا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ابھی انہوں نے فیس بک پہ 2-4 پوسٹیں پڑھی ہوتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو توپ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں سمجھا، ہمیں کچھ نہیں بتاؤ۔ جبکہ اللہ کو جو چیز پسند ہے، کیونکہ شیطان کا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو حق بات آ جائے چھوڑ دو گھمنڈ یار، وی آر ناٹ اے پرفیکٹ بینگ، آپ فوراً کو نہیں معلوم تھا، آگے بڑھو۔ وَسَأَلَ اللہ، اور ان دونوں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، مغفرتہ، اللہ کی مغفرت کا۔ فقال، پھر دونوں نے فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے پالنہار، ہم نے اپنے انفس پر، نفسوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے تو ہم پر رحم نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ، تو ہم لازمی ہو جائیں گے، مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ ای قد فعلنا ذنب، یعنی انہوں دونوں نے مان لیا کہ بھئی ہم نے ایک ذنب، گناہ کا کام کیا ہے۔ الذی نہیتنا عنہ،
جس سے آپ نے ہمیں منع کیا تھا. وَأَضَرَّرْنَا بِأَنفُسِنَا، اور ہم نے اپنے ہی نفسوں کا ضرر نقصان کیا باختراف الذنب، یہ ذنب اور یہ گناہ کر کے. سمجھے؟ وقد فعلنا سبب الخسار، اور ہم نے ایک ایسا فعل کیا ہے جو کہ سبب ہے خسارے کا. ان لم تغفر لنا، کہ اگر آپ نے ہمیں نہیں بخشا. بمحو اثر الذنب وعقوبتہ، کیسے ہمیں نہیں بخشا؟ کہ آپ مٹا دیں، محو کر دیں. اب دیکھو محو کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اثر ذنب کو محو کر دیں اور اس کی عقوبت کو. وترحمنا بقبول التوبہ والمعافى، اور یہ کہ آپ ہمارے اوپر رحم کریں، ہماری توبہ قبول کر کے اور معاف کر کے ہمیں من امثالی حاضل خطایا، اس قسم کی خطایا کو معاف کر کے. فغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان دونوں کی مغفرت فرماتی. فغفر اللہ لہما ذلك وعصى آدم ربه فغوی ثم اجتباه ربه فتاب علیہ وہدی. هذا وابلیس مستمر علی طغیانی، وہ کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابلیس اپنی طغیان کے اوپر مستمر ہے. غیر مقلع عن نسیانہ، وہ اپنے عصیان سے باز نہیں آیا. فمن اشبہ آدم بالاعتراف، سمجھے؟ مہد وہی بات آ گئی شیخ نے جو ابھی میں کہہ رہا تھا کہ جس کسی نے آدم کی تشبیہ اختیار کری کہ گناہ ہوا فوراً اعتراف کر لی، آئیں بائیں شائیں یہ تعویلیں نہ کری، یہ بہت بری بات ہے. وسؤال المغفرہ والندم، اور فوراً مغفرت کا سوال کرے اور نادم ہو اپنے گناہ پر. والاقلاع، اور فوراً رجوع کرے اذا صدرت منہ الذنوب، جیسے اس سے کوئی گناہ صادر ہو جائے. اجتباہ ربہ وہداہ، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کا جواب دیتا ہے، اس کی دعا سنتا ہے. وہداہ، اور اس کو مغفرت فرماتا ہے اور ہدایت دیتا ہے. سمجھے؟ ومن اشبہ لابلیس، لیکن جو کوئی ابلیس کی مشابہت اختیار کرے. سمجھے؟ اس طرح کے تو بہت کوئی ابلیس کی مشابہت کرے، اذا صدر منہ الذنب، اگر اس سے کوئی گناہ صادر ہو جائے. لا یزال یزداد من المعاصی، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ معصیت میں زیادہ ہوتا جاتا ہے. بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ دل سخت ہو جاتا ہے نا. فإنه لا يزداد من الله إلا بعدا، اور پھر وہ اس حال پر قائم رہتا ہے کہ وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب نوٹس کرو جو آپ کہہ رہے تھے کہ جتنے لڑکے ہیں آپ کیا کہتے ہیں دین کی بات بھی نہیں کرتے، دور دور سے. سمجھے؟ اس طرح ان آیات کے کانٹیکسٹ میں آپ کو کیا کہتے ہیں اپنی ڈیلی لائف کو سمجھنا پڑتا ہے کہ کون کس طرح کا بیہیویئر شو کر رہا ہے. آیت نمبر 24، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال اہبطوا، کہ تم سب اتر جاؤ. ای قال اللہ مخاطبا، اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے فرمایا لی آدم و حوا بلفظ الجمع لأن ابلیس حبط من قبل الى السماء. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا، مثنیٰ کا صیغہ استعمال کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ
آدم اور حوا تو اترے ہی اترے وہاں سے، ان کو اترنے کا حکم تھا، لیکن ابلیس کو تو اللہ پہلے ہی اتار چکا تھا۔ لیکن مسئلہ ہے کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتارا تھا آسمان کی اور اب اللہ تعالیٰ نے ان سب کو، آدم، حوا اور ابلیس، ان سب کو زمین کی اور اترنے کا حکم دیا۔ ثم هبطوا جميعا الى الارض، اس کے بعد وہ سب اترے زمین کی طرف۔ وَقَرَّرَ الْأَمْرُ لِإِبْلِيسَ طَبْعًا لَهُمَا، اور وہ کہتے ہیں کہ ابلیس کا معاملہ جو ہے نا وہ پھر مقرر پا گیا، ریپیٹ، ان دونوں کے تابع ہو کر، لِيَعْلَمَ أَنَّهُمْ قَرْنَاءَ أَبَدًا، تاکہ وہ یہ جان لے کہ قرین ہے ہمیشہ کے، لِأَنَّ الْإِبْلِيسَ لَا يُفَارِقُ الْإِنسَانَ بَلْ يُلَازِمُهُ كُلَّ الْمُلَازَمَةِ، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ انسان سے الگ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ملازمت کر لیتے، چپک جاتے اس سے، ہر قسم کی ملازمت، وَيَبْذُلُ كُلَّ جَهْدٍ، وہ اپنی پوری مبذول کر دیتے ہیں جوہد کو، فی اضلال بنی آدم کو گمراہ کرنے میں۔ وَجُمْلَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، وہ کہتے ہیں یہ جو جملہ کہ تم میں سے بعض جو ہیں بعض کے عدو ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ فی موضع نصب علی الحال، وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہاں پر جملہ حالیہ کے طور پر آئے منصوب، من الضمیر الذی ہوا والواو، الواو فی الاہبتو، جو عربی گرامر جانتے ہیں نا وہ لوگ اس پوائنٹ کو سمجھ سکتے ہیں، یہاں بیان کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، یعنی تم لوگ یہاں سے اس حال میں اترو، اگر اس کا اپروپریٹ ٹرانسلیشن کیا جائے کہ تم لوگ ایک دوسرے کے بعض کے دشمن ہو گئے، یا تم لوگ یہاں سے اترو اس حال میں کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، یعنی وہ دشمنی لے کر اترے تھے۔ وخلاصۃ المعنی ان اللہ قال لہما وللشیطان، اور وہ کہتے ہیں معنی، خلاصہ یہ ہے معنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے شیطان سے کہا اہبطوا جميعا من الجنہ الی الارض متعادین، یعنی ایک دوسرے پر تعدد کرتے ہوئے تم لوگ جنت سے اترو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہارے لیے استقرار کی جگہ، وَمَوْضِعُ استقرار، اور استقرار کی جگہ، تمتعون وتنتفعون، تم اس سے تمتع اٹھاؤ گے، فائدہ اٹھاؤ گے، نفع اٹھاؤ گے، الی حین انقضاء آجالکم، ایک وقت مقررہ، ایک وقت خاص تک، جب تک کہ تمہاری اجل مقرر ہے، یعنی اس کا نقص انقضاء نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 25، قال فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون، اور دوسری میں تخرجون، ای لما احبط اللہ آدم و زوجتہ و ذریتہم الی الارض، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم، ان کی زوجہ اور ان کی ذریت کو زمین کی طرف اتار دیا، اخبرہم بحال اقامتہم فیہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو خبر دی کہ تمہاری یہ جو اقامت ہوگی، جو تمہارا اسٹے ہوگا بریف، یہ کیسا ہوگا۔ وَنُجْعَلَ لَهُمْ فِيهَا حَيَاةً، تو اللہ نے بتایا کہ اس کے اندر تمہارے اوپر موت و حیات ہوگی، یتلوہا الموت، یعنی حیات ہوگی، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، بیک ٹو بیک، تو موت کے بعد، حیات کے بعد موت ہوگی، پیچھا کرے گی،
مشحونہ بالامتحان والامتناع، اور یہ مشحون ہوگی، بھری ہوئی ہوگی کس چیز سے؟ امتحان اور ابتلا سے، بالامتحان والابتلاء، وانہم لا یزالون فیہا یرسل الیہم رسلا، اور وہ اس کے اندر اسی حال میں رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس اپنے رسول بھیجتا رہے گا، وینزل علیہم کتبہ، اور ان کے اوپر اپنی کتب کا انزال کرتا رہے گا، حتی یأتیہم الموت، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، فیدفنون فیہا، تو وہ فیدفنون فیہا، اور وہ جو ہے اسی کے اندر دفن کیے جائیں گے۔ ثم اذا استکملوا بعثهم اللہ واخرجهم منها الى الدار التي هي دار الحقیقہ التي هي دار المقامہ، وہ کہتے ہیں اور پھر جب یہ مدت مکمل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ بعثهم اللہ، اللہ ان کو مبعوث کرے گا، ان کو نکالے گا اس میں سے ایک ایسے دار کی طرف جو کہ دار حقیقی ہے، اور یہ دار مقامہ ہے، یعنی مقامت کا رہنے کا دار، یعنی دار آخرت اصل ہے۔ آیت نمبر 26، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اس کے بعد اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ثم امتنا علیہم بما یسر لہم من اللباس الضروری، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام کیا کہ جو ان کے لیے آسان ہو لباس ضروری میں سے وہ انہیں دیا، واللباس الذی المقصود منہ الجمال، اور لباس کیا تھا کہ جس کا مقصد کیا تھا؟ جمال، خوبصورتی، وہاں کذا سائر الاشیاء، اور اسی طرح تمام تر چیزیں، کالطعام والشراب والمراکب، بھوجن کی، کھانے پینے کی، اور مراکب سواری، والمناح کی ونحوہما، اور اس طرح نکاح وغیرہ اور دیگر چیزیں۔ قد یسر اللہ للعباد ضروریہ، اللہ تعالیٰ نے آسان کر دی اپنے بندوں کے لیے اس کی ضروریات، وہ مکمل ذالک، اور ان کو مکمل کر دیا، وبین لہما ان ھذا لیس مقصودا بالذات، اور ان کو یہ بھی بتا دیا، مہد جی ڈاکٹر، انہیں یہ بھی بتا دیا ان ھذا لیس مقصودا بالذات، کہ یہ اصلا مقصود نہیں ہے، وانما انزلہ اللہ، بلکہ اللہ نے اس کو نازل کیے، لیکون معونۃ لہم علی عبادتی و طاعتی، صرف اس لیے کہ یہ آپ کی معاونت اور مدد کرے اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت پر، ولہذا قال، اسی لیے فرمایا، وَلِبَاسُ التَّقْوِی ذَلِکَ خیر، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے تاکہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے، اور وریشہ خصوصی طور پر اس کو، لیکن لباس تقوی جو ہے نا وہ بہر الخیر والے، سمجھے؟ لباس تقوی سے مراد کے اچھے اعمال کا جی لبادہ، جی، اوکے، یعنی اصل مقصد وہ ہونا چاہیے اب لباس، یہ کہ آپ جو ہے اب وہ رسول اللہ نے جو فرمایا کہ ہر بندے چاہتے ہیں کہ اس کے پاس، وہ بندے نے فرمایا کہ اچھے کپڑے ہوں، تو جو رسول نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اس سے مراد ہے تقوی کا لباس، نہ کہ بس آپ ظاہری زیب و زینت میں لگ جاؤ اور اسے عین اسلام کہنے لگو، اور پھر اس پیسے کو کمانے کے لیے دنیا کے کتے بن جاؤ، سمجھے؟ ٹھیک ہے، بس تھوڑا اچھا ہو، تھوڑی محنت کر کے حاصل ہو گیا، پیون نہ لگے ہوئے ہوں، گندا نہ ہو، بدبو نہ آ رہی ہو، بس اتنا چھوٹا نہ ہو یا ریویلنگ نہ ہو کہ آپ کی شرمگاہ ظاہر ہوتی ہو، بس that is all۔ ولباس التقوی ذلك خیر من اللباس الحسی، یعنی جو لباس حسی ہے، فزیکل لباس، اس سے زیادہ یہ بہتر ہے، فإن لباس التقوی یستمر مع العبد، کیونکہ جو تقوی کا لباس ہوتا ہے نا بندے کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ولا یبلا ولا یبید، نہ یہ ختم ہوتا ہے نہ ظاہر ہوتا ہے، وہ جمال القلبی والروح،
اور یہ لباس التقوی کیا ہے؟ دل کی خوبصورتی اور روح کی خوبصورتی. وَأَمَّا اللِّبَاسُ الظَّاهِرِي فَغَايَةٌ يَسْتِرُ الْعَوْرَةَ الظَّاهِرَةَ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ أَوْ يَكُونَ جَمَالًا لِلْإِنسَانِ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْهُ نَفْعٌ. وہ کہتے ہیں جبکہ جو ظاہری لباس ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا صرف مقصد یہ کہ وہ آپ کی شرمگاہ چھپا دے کچھ خاص وقتوں میں، یا یہ کہ وہ انسان کے لیے ایک جمال کے طور پر، خوبصورتی کے طور پر ایڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں. وَأَيْضًا فَبِتَقْدِيرِ عَدْمِ هَذَا اللِّبَاسِ تَنْكَشِفُ عَوْرَةُ الظَّاهِرَةِ. وہ کہتے ہیں اور مقدور کیا ہے اس ظاہری لباس کا کہ اگر یہ نہ ہو تنکشف عورت الظاہرہ تو بندے کا جو ایک ظاہری عورہ ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. التی لا يضر کشفها مع الضرورہ، اور جو ظاہری عورہ ہے وہ ہمیں ضرورت کے وقت اس کا انکشاف بھی کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھار تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر ڈاکٹر کے سامنے یا کسی وجہ سے بندہ یا میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہوں. وہ اما بھی تقدیری آدمی لباس تقوی، لیکن کہتے ہیں کہ لباس تقوی اگر بندے کا تھوڑے سے وقت کے لیے بھی آگے پیچھے ہوا نا، سمجھ رہے ہو، تو شیطان گناہ کرواتے گا. فَإِنَّهَا تَنْكَشِفُ عَوْرَتَهُ الْبَاطِنَةَ، تو وہ اس کے باطنی عورہ کو ظاہر کر دیتا ہے شرمگاہ کو. وَيَنَالُ الْخِزْيِ وَالْفَضِيحَةِ، اور اس سے اس کو خزی یعنی ذلت اور فضیحہ پراپت ہوتی ہے. وَقَوْلُهُ، اور اللہ کا قول، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، کہ یہ اللہ کی آیتوں میں سے ہے شاید کہ تم تذکیر پراپت کرو. ای ذَلِكَ الْمَذْكُورُ لَكُم مِنَ اللِّبَاسِ، یعنی کہ جو لباس میں سے تمہارے لیے مذکور ہے، سمجھے؟ مما تذکرون بھی ما ينفعکم ویضرکم، جو تمہیں نفع و نقصان پہنچاتے. وتشبہون باللباس الظاہر علی الباطن، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ تم ظاہری لباس کو اور باطنی لباس کو ایک کر دو، ایک کو ایک پر تشبیہ دے کے. بلکہ تم نے دیکھنا ہے کہ ظاہری لباس پھر بھی اگر تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے معاملات سمجھ جاتے ہیں، لیکن جو ہے نا اصل اندرونی لباس that should be very properly managed. آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتا ہے، یقول تعالیٰ محذرا لبنی آدم، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ بنی آدم کو وارن کرتے ہوئے کہ شیطان تمہارے ساتھ کیا کرے گا. لَيَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، کہ وہ لازمی تمہیں فتنے میں مبتلا کرے گا. سمجھے مہد؟ اب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر شیطان کا کوئی فتنہ نہیں، بھائی شیطان ویٹ کرتا ہے صبر سے. کسی کے اوپر ہو سکتا ہے وہ 10 سال ویٹ کرے، لیکن اسے پتہ ہے کہ 10 سال بعد اس کو ایسی مار ماروں گا. جیسے بندہ رمضان میں تھوڑا جذباتی ہوتا ہے نا، شیطان کہتے ہیں پڑھنے جو ان کی فجر کی نماز ہے. یہاں تک کہ کبھی کبھار شوق چڑھا ہوتے فجر کے، وہ رمضان کے بعد بھی 1 مہینے تک فجر کی نماز پڑھنے دیتے، خود اٹھاتے ہیں آپ کو، لیکن پھر ایسی مار مارتا ہے کہ آپ 10 مہینے نہیں پڑھتے. بات سمجھے؟ تو یہ شیطان کام کرتا ہے، وہ ویٹ کرے گا. اگلا بندہ جو جذباتی لڑکا وہی سمجھ رہا
کہ میرے اوپر کوئی شیطان کا حملہ نہیں ہے، میں تو مہدی ہوں، یہ ہوں وہ ہوں. کیا ہوا؟ اس نے سکون سے ویٹ کیا، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال. اس کے بعد اس نے ایسا فتنے میں مبتلا کیا کہ اب کہیں کا نہیں رہا وہ لڑکا. اکیلے بندے کو تو شیطان اچک لے جاتا ہے، اکیلا ادھر ادھر کسی GCC کنٹری میں پڑا ہے اور ختم، کسی کام کا نہ رہا. ان یفعل بہم الشیطان، کہ شیطان ان کے ساتھ کیا کرے گا، کما فعل بابیہم، جیسے کہ تمہارے ماتا پتا کے ساتھ کیا، یا بنی آدم بان یزین لکم العصیان. یہ دیکھو امپورٹنٹ بات، کہ وہ تمہارے لیے عصیان کو مزین کر دے گا. سمجھ رہے ہو؟ یہ سب سے خطرناک بات ہوتی ہے شیطان کے عملوں میں سے، کہ وہ عصیان کو مزین کر دیتا ہے. وہ یدعوکم الیہ، اور تمہیں اس کی طرف بلائے گا، وہ یرغبکم فی، اور تمہیں ترغیب دے گا اس کی، وتنقادون لہ، اور تم اس کا انقیاد کرو گے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماتا پتا کو جنت سے نکالا، وانزلہما من المحل العلی الی انزل منہ، اور انہیں ایک محل علی سے اس سے نچلے محل کی طرف وہ ان کو لے آیا، جانے کا سبب بنا. فَإِيَّاكُمْ يُرِيدُ أَن يَفْعَلَ بِكُمْ كَذَلِكَ، پس آپ نے بچنا ہے، کیونکہ وہی چاہتے کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا کرے. وَلَا يَأْلُو جَهْدَهُ عَنْكُمْ، اور وہ جو ہے اپنی جوہد لگاتا رہے گا تم سے، حَتَّى يُفَتِّنَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے. ان استطاع، یعنی وہ اپنی کوشش تمہارے اوپر لگاتا رہے گا، تم سے اس کی کوشش غائب نہیں ہوگی. ان استطاع، اگر وہ استطاعت رکھے، فعلیکم، بس تمہارے اوپر واجب ہے، لازم ہے، ان تجعلوا الحذر منہ فی بالکم، کہ تم اپنے ذہنوں میں ہر وقت ایک حذر ڈھال تیار رکھو. وان تلبسوا لئم الحرب بینکم و بینہ، وان تلبس، یہاں کی یا تو تلبسہ ہے یا یلبسو. اور وہ کہتے ہیں اللہ تغفلوا، اور یہ کہ تم غافل نہ ہو، عن المواد الذی يدخل منها الیکم، ان مواد سے جہاں سے تمہارے اوپر داخل ہو سکتا ہے. انہ یراقبکم علی الدوام، وہ ہر وقت تمہارا مراقبہ کرتا رہتا ہے. وَيَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ، اب دیکھو یہ امپورٹنٹ بات ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں نا شیطان اور جن ہر وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کوئی گندی چیز موبائل کے اوپر دیکھ رہے ہو، وہ دیکھ رہے ہیں، نوٹ کرتے ہو 10 سال تک، یہ اس کا شوق ہے، قرین ہوتا ہے وہ آپ کا. پھر وہ آپ کے لیے پورا کسٹمائزیبل پلان تیار کرتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ اس کو کہاں سے پھنسانا ہے. یہ جو الگوریدمس ہیں وہ دیکھتا ہے تمہیں، وہ قبیل ہو، اور اس کا قبیلہ یعنی من شیاطین الجن، شیاطین جن میں سے، من حیث لا ترون، جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے. اور اوبویسلی اب تو آج کل کے فاسٹ ٹیک دور کے اندر آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس کے قبیلے میں انسان بھی شامل ہیں، اور کیمرے کی آنکھ کے ذریعے بھی دیکھ رہے ہیں، اور ویسے بھی دیکھ رہے ہیں، ایسے بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم نہ ایسے دیکھ سکتے ہیں نہ ویسے دیکھ سکتے ہیں، دونوں ڈائمینشنز میں. من حیث لا ترون، وہاں سے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے بنائے شیاطین کو اولیاء ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے. فَعَدْمِ الْإِيمَانِ وَالْمُوجِبُ لِعَقْدِ الْوِلَایَةِ بَيْنَ الْإِنسَانِ وَالشَّیطان، وہ کہتے ہیں پس یہاں سے پتہ چلا کہ عدم ایمان جو ہے نا، وہ کس چیز کا موجب ہے، کہ شیطان اور انسان کے درمیان وہاں سے ولایت کا رشتہ شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے شیطان جو ہے نا، یہ جو تمام اوکلٹ پریکٹسز ہوتی ہیں اس کے اندر ایسے کام کرتا ہے
کہ اس کے بعد بندے کا نا ایمان لانا مشکل ہو جائے اللہ پر، آپ سے وہ شرک کروائے گا، قرآن کی توہین، اللہ کی آیتوں کی توہین، بچوں کو قتل کروانا، ان کا گوشت کھانا، یعنی اتنے گندے کام کہ آپ کو اپنے آپ سے گھن آنے لگے گی۔ اور بندہ، کیونکہ اس کا اصل کام تو یہ نہیں کہ وہ انسان کو مایوس کرواتے، بندہ سوچتا ہے کہ یار میں نے اتنے گندے کام کیے، میں اللہ کے پاس، اپنے پالن ہار کے پاس کس منہ سے لوٹوں، بس۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا۔ اب دیکھو یہاں یہ جو ایک آیت ہے نا، اس سے یہ لوگ غلط معنی لے لیتے، سمجھے؟ مہد جی کہ بے شک انہو لیس لہ سلطان، کہ اس کا کوئی زور نہیں چلے گا، علی الذین آمنوا، ان لوگوں کے اوپر جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے پالن کے اوپر توکل کرتے، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم به مشرکون۔ اس کا تو سلطان صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو ولی بناتے ہیں، تولا اس سے اختیار کرتے ہیں، والذین هم به مشرکون، اور وہ لوگ اس کے ساتھ کیا ہیں، اللہ کے ساتھ مشرک ہیں، سمجھے؟ یہ ایک ایک آیات ہوتی ہیں، لیکن پتہ نہیں اللہ جانے یہ لوگ کیسے ان کا غلط مطلب پہنا کے، باقی ساری غلطی یہیں سے شروع ہوتی کہ آپ آگے پیچھے دو چار آیتیں پڑھو تو آپ کو مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ نا ایک ٹکڑا لیتے ہیں، اس کے اندر رنگ بھرتے ہیں، جیسے ابھی یہ کر رہا تھا لڑکا جو آیا تھا اس سے پہلے، کیونکہ وہ اپنے کچھ مسائل لے کر آیا تھا، اب وہ اس کے اندر خود عفریت کے اندر رنگ بھر رہے اپنے، سمجھ رہے ہو؟ بڑی خطرناک یہ کنڈیشن ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔